مرد نگران ہیں علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض ان کے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں کو، فالصالحات پس نیک عورتیں ہیں وہ ہیں، قانتات جو فرما بردار ہیں، حافظات للغیب اور پس پشت حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا ہے، واللاتی تخافون اور وہ عورتیں کہ جن کے متعلق تمہیں اندیشہ ہے، نشوزہن ان کی زیادتی کا، ان کی نافرمانی کا، فعظوہن پس تم ان کو نصیحت کرو، واہجروہن ان سے تم الگ ہو جاؤ، فی المضاجع خوابگاہوں میں، واضربوہن اور تم ان کو مارو، فإن اطعنکم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا تو ان پر کوئی زیادتی کا راستہ مت تلاش کرو، ان اللہ کان علیا بے شک اللہ تعالی بہت بلند، کبیراً بہت بڑے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ گزشتہ آیات میں تھوڑا قریب قریب ہو جائیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں، آگے آگے ہو جائیں ذرا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، عورتوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم بہت سارے کام نہیں کر سکتے مردوں والے، تو مرد تو آگے نکل گئے، اور کچھ عورتوں نے خواہش بھی کی کہ ہم مرد ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے جو فطرت کے خلاف ہے، اور ایسی خواہش ہی اللہ کی حد کو توڑ دینے والی بات ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حقوق کی، تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا، ہم پڑھ رہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں اور مردوں کے بھی حقوق ہیں، اور وہ مساوی حقوق ہیں۔ حقوق عورتوں کو اللہ نے عطا فرمائے، ان کا ذکر فرمایا، پیچھے ہم پڑھ رہے عورتوں کے بارے میں کتنی تفصیل سے ہم نے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، تو عورتوں کو حقوق کے متعلق کوئی شکایت نہیں رہی۔ لیکن آج کے زیر درس جو آیات ہیں اس پر کئی اس کے شان نزول لکھے ہیں۔ احادیث میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سعد کی جو بیوی تھی، سعد نے کوئی ان کو کام کہا تو اس نے آگے سے نافرمانی کی، انہوں نے اس کو تھپڑ لگایا، تو بیوی کا باپ، اس لڑکی کا جو باپ تھا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی بیٹی کو لے کر، اور کہا کہ سعد نے تھپڑ مارا ہے اس کو، تو آپ نے فرمایا کہ بدلہ ہے، اس نے تھپڑ مارا ہے تو یہ بھی اس کو تھپڑ مارے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، وہ جانے لگے تو آپ نے ان کو پھر فرمایا ان کو بلاؤ واپس۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الرجال قوامون علی النساء، کہ اجازت نہیں ہے، عورت کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، منع فرما دیا۔ اور فرمایا کہ میں نے ایک اور فیصلہ فرمایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر فیصلہ نازل فرمایا، تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مساوی حقوق ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ فضیلت ہے، حقوق مساوی ہیں لیکن فضیلت ہے، مردوں کو ایک درجہ ہے عورتوں پر، وہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ تو فرمایا قوامون، مرد قوامون ہیں عورتوں پر۔ یہ قوام کیا چیز ہے، اس کے آپ مختلف ترجمے پڑھیں گے تو مختلف آپ کو ترجمے نظر آئیں گے۔ کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے مرد نگران ہیں، کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے مرد منتظم ہیں، اور کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے مرد محافظ ہیں، عورتوں کے محافظ ہیں، کسی نے نگران ترجمہ کیا ہے۔
تو سارے اس کے ترجمے ٹھیک ہیں، کسی کی حفاظت کرنے والا، کسی کی دیکھ بھال کرنے والا۔ تو کیوں مرد محافظ ہیں، مرد نگران ہیں، حاکم ہیں؟ ظاہر ہے ایک بات یاد رکھیں کہ انسان سوسائٹی میں رہتا ہے، یہ کوئی جنگل میں جا کے نہیں رہے گا، پہاڑوں میں نہیں رہے گا۔ تو جب سوسائٹی میں رہنا ہے، مل جل کے رہنا ہے، تو لازمی طور پر ایک بڑا ہوگا، ایک رئیس ہوگا، کچھ مرؤوس ہوں گے، ایک بڑا ہوگا، سردار ہوگا، کچھ باقی اس کے ماتحت ہوں گے۔ تو وہ جو سوسائٹی میں جو بڑا ہوگا، چاہے وہ خاندان میں ہو، وہ گھر میں ہو، چاہے وہ محلے کی سطح میں ہو، چاہے وہ صوبے کی سطح میں ہو، وہ ریاست کی سطح میں ہو، کوئی بھی شکل لے لی جائے، تو جب وہاں سردار اعلیٰ کی بات آئے گی، حاکمیت کی بات آئے گی، نگران کی بات آئے گی، وہاں پر محافظ کی بات آئے گی، منتظم کی بات آئے گی، تو وہ مرد کو وہ سونپی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ مرد ہیں نگران عورتوں پر۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ وہ بعض کو بعض پر کیا ہے؟ یعنی مردوں کو عورتوں پر۔ یہ جو فضیلت ہے یہ دو وجہوں سے ہے۔ ایک فطری وجہ بھی ہے، یعنی جو تخلیقی وجہ ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہبی، کہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بہت ساری چیزوں میں ہے، عقل میں ہے، کہ اللہ نے مرد کو فضیلت دی عقل میں، اللہ نے مرد کو فضیلت دی جسم میں، مرد کو فضیلت دی وسعت علم میں، اور اسی طرح طاقت میں، قوت میں، صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ عورتیں جو ہیں یہ ناقصات فی العقل بھی ہیں، ناقص فی الدین بھی ہیں، کہ عقل میں بھی ناقص ہیں، کم ہیں، اور دین میں بھی۔ تو ایک خاتون بڑی زبردست، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اچھا سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں کی عقل میں کیا کمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مرد کے مقابلے میں، ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو بیان فرمایا، کہ اگر مرد گواہی دیتا ہے ایک، تو عورت ایک گواہی نہیں دے گی، اور تو دو عورتیں گواہی دیں تو وہ ایک مرد کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر سوال کیا یا رسول اللہ دین میں کیا کمی ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھا نہیں کہ وہ مہینے میں، پورے مہینے میں وہ روزے نہیں رکھیں گی، کچھ دن چھوٹ جائیں گے اور کچھ نمازیں چھوٹ جائیں گی، تو یہ اس کے دین میں نقص ہے۔ تو اسی وجہ سے کئی سارے امور ایسے ہیں وہ مردوں کے ذمے ہیں، عورتوں کے ذمے نہیں ہیں۔ مثلا دیکھ لیں امامت ہے، نبوت کو دیکھ لیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا، کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ سب مرد تھے۔ تو نبوت بھی مردوں کے ساتھ خاص ہے، امامت ہے، اور اسی طرح یہ جمعہ کا وجوب ہے، یہ مردوں پہ ہے، عورتوں پہ جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، عیدین کی نماز مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پہ نہیں ہے۔ اسی طرح اذان، عورت نہیں اذان دے سکتی، نماز نہیں پڑھا سکتی، اور بہت سارے مسائل ہیں جیسے گواہی کا میں نے بتایا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ عورت قاضی نہیں بن سکتی، اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دیگر، وہ کہتے ہیں کہ عورت قاضی بن سکتی ہے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ عورت قاضی نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح اور بہت سارے اس طرح ایسے مسائل ہیں کہ وہ مرد کے، عورت جہاد نہیں کر سکتی، وہ مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو فضیلت دی ہے، اور یہ ہے واہبی چیزیں، یہ انسان اس کو کما کر نہیں یہ لی انسان نے، بلکہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے خرچ کیا اپنے مالوں کو، کہ مرد اپنے مال خرچ کر کے وہ عورتوں پر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، حق مہر دیا ہے۔ اسی طرح عورت کا نان و نفقہ، رہائش، یہ مرد کے ذمے ہے۔
یہ مرد کے ذمے ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کرنا، مطلب اس کی زندگی کا شادی سے پہلے باپ کے ذمے ہے اور شادی کے بعد اس کے شوہر کے ذمے ہے، تو ذمہ داری مرد کی ہے۔ ہاں اگر بعض معاملات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر عورت ساتھ دیتی ہے مرد کا، اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، بلکہ بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ عورت کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے ایک حد کے اندر، لیکن ذمہ داری جو ہے یہ مرد کی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ آگے جو آیت کا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے، فرمایا کہ فَالصَّالِحَاتُ، نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، یہ فرما بردار ہیں، اللہ کی بھی اور اللہ کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں۔ حافظات، ظاہر ہے یہ جو فرما برداری ہے یہ جائز کاموں میں ہے، اور ناجائز کاموں میں تو والدین کی بھی اطاعت نہیں ہے، جیسے قرآن میں تو صحابہ ہے نا کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، تو وہاں بھی اطاعت جو جائز، جو شریعت کے کام ہے، ایسا کام کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جیسے مطلب وہ حکم دیں کفر کا، تو ظاہر ہے کہ اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ صاحبہما فی الدنیا، ان کے ساتھ دستور کے ساتھ رہو، حسن سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ، لیکن جہاں اطاعت کی بات آ جائے، اور دو راستے ہیں، ایک اللہ کو اپنانا ہے، دوسرا اللہ کو چھوڑ کے والدین کو اپنانا ہے، تو وہاں اطاعت نہیں ہے لیکن ان کو ساتھ رکھنا ہے، حسن سلوک ہے۔ تو اسی طرح عورت جو شوہر کی اطاعت کرے گی وہ جائز کاموں ہے۔ حافظات للغیب، اور یہ فرمایا کہ وہ حفاظت کرنے والی ہیں پس پشت، وہ پس پشت حفاظت کرنے والی ہیں، وہ کس کی؟ شوہر کے مال کی، شوہر کی عزت و آبرو کی، شوہر کی اولاد کی، گھر کی۔ بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں، بما حفظ اللہ، ایک آپ اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا ہے، حفاظت کا حکم دیا ہے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے، بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے عورتوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، کہ جب اللہ، عورتیں کیا ہیں؟ حافظات للغیب، عورتیں حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیبی پس پشت، بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور تیسرا ترجمہ بھی بعض حضرات نے کیا، بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ تینوں مطلب ٹھیک ہیں کہ ایک اس کا پہلا ترجمہ یہ ہے بما حفظ اللہ، کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی، ان کے حقوق بیان فرمائے۔ اور تیسرا کیا ہے اس کا ترجمہ، بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے عورتوں کی جو فرما بردار ہے۔ دوسری قسم کی عورتیں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ تمہیں اندیشہ ہے ان کی طرف سے نشوز کا، نشوز یعنی اکھڑ مزاج ہیں، نشوز کہتے ہیں اونچی جگہ کو، تو وہ اوپر ہونے کی کوشش کریں، مطلب شوہر کی کھل کر نافرمانی کریں۔ تو فرمایا کہ ایسی عورتوں کا کیا حل ہے؟ فعظوہن، پہلے نمبر پہ فرمایا کہ ان کو نصیحت کرو، منہ زبانی سمجھاؤ، بچ بندے پالو، وہ ان کے رشتہ دار سمجھائیں کسی طریقے سے، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، واہجروہن، اور فی المضاجع، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی، واہجروہن فی المضاجع، پھر یہ ہے کہ بستروں میں ان سے منہ پھیر لو، الگ ہو جاؤ، کہ ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اور جماع ہم بستری سے دور رہنا ہے۔ واہجروہن فی المضاجع،
یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ ان سے فی المضاجع، خواب گاہوں میں، یعنی آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس کو اس کے گھر چھوڑاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ بستروں سے الگ ہو جاؤ، سے کا لفظ نہیں ہے، میں کا لفظ ہے، کہ ایک ہی جگہ میں ایک ہی کمرے میں تم ان سے الگ ہو جاؤ، تم اس طرف منہ کر لو اس کی طرف بے توجہی، کہ وہ اسے سمجھے کہ شوہر کی میری طرف توجہ نہیں ہے، یعنی مطلب تو یہ، غرض تو یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو تنبیہ کرنا، اس کو سمجھانا۔ وَضْرِبُوهُنَّ، تیسرے نمبر پہ بات ہے کہ اگر وہ پھر بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان کو مارو۔ تو ایک موقع پر ایسا موقع ہوا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ عورتوں کو ایسی مسائل ہوئے تو آپ نے اجازت دی مردوں کو مارنے کی، تو بہت ساری عورتوں نے شکایت لانا شروع کر دی مردوں کی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں 70 عورتیں آئیں، آپ نے فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے پاس عورتوں کا ہجوم ہوا ہے، وہ شکایات لے کر آئی ہیں مردوں کی، اور اتنی زیادہ شکایات آئی ہیں کہ جب اجازت ملی مارنے کی تو پھر آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور یہاں پر بھی جو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کی مفسرین نے بہت زیادہ اس پر تفصیل فرمائی ہے کہ ایسا مارنا جائز نہیں ہے، چہرے پہ مارنا یا ایسا مارنا کہ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، نشان پڑ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ہلکی پھلکی سی اس کو اجازت ہے کہ شوہر اس کی تنبیہ کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اس کی بہت زیادہ شکایات ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو مرد حضرات جہالت کرتے ہیں اور پھر یہ آیت پڑھ دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے یہاں کیس ہیں کہ کیا اس کو بندہ یہاں ڈسکس کرے یہاں بیٹھ کے، مطلب ایک آپ یہ بات حیران ہو جائیں گے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ یہ آ کر بتاتی ہے کہ مجھے صبح صبح جو ہے نا فجر کے وقت شوہر نے باہر نکال دیا ہے کہ جا اپنے ماں باپ سے پیسے لے کے آ، ٹھیک ہے، وہاں سے خرچہ پورا کروا رہا ہے، اور عورت کی حالت یہ ہے کہ وہ حاملہ ہے اور اس کو مارا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کے مرد حضرات گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام کر رہی ہیں، وہ گھر کا سسٹم چلا رہی ہیں، یعنی ایسے کیس بھی ہیں، ایسے مسائل بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں اور مرد چپ کر کے یہ آیت پڑھ دے کہ اللہ نے دیکھو کیا چیز بیان کی ہے، تو اس میں تو اس مرد کا قصور ہے کہ وہ اس آیت کو غلط اس کا اپنے ذہن سے اس نے غلط تصور سمجھ لیا کہ شریعت نے اس کو جو بیان کیا ہے وہ ایک انتظامی امور کے لحاظ سے حقوق کی بات تو نہیں ہے۔ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں، مردوں کے حقوق باہر کے ہیں، عورت کے حقوق اندر کے ہیں، وہ گھر کا اندر سنبھالے، وہ باہر سنبھالے۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی کا نکاح فرمایا، نبی علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اس وقت رخصتی کے وقت فرمایا تھا، حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آپ نے گھر کے اندر کو سنبھالنا ہے، حضرت علی سے فرمایا کہ آپ نے گھر کے باہر کی دیکھ بھال کرنی ہے، باہر کا انتظام آپ کے سپرد ہے۔ اور پھر جب حضرت فاطمہ آئیں اور ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے کہ نبی علیہ السلام سے چلو کوئی غلام لے لیتے ہیں کام کاج کے لیے، تو ہمت نہیں ہوئی سوال کرنے کی، حالانکہ غلام تقسیم ہو رہے ہیں، تو خاموشی سے واپس چلی گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کیا میں آپ کو غلام سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ تو اس موقع پر آپ نے حضرت فاطمہ کو تسبیحات فاطمہ عطا فرمائی، اور آج تک ہر نماز کے بعد جتنے مومنین مسلمان وہ تسبیحات پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ حضرت فاطمہ کے لیے ایصال ثواب ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ حقوق کی بات ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ ایک فضیلت کی بات ہے، درجے کی بات ہے، اور وہ مرد کے انتظام کے حوالے سے ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ فرما برداری کرتی ہے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو کہ اس کو تانے دینا، مینے مارنا، پرانی اس کی روش پہ، پرانی غلطی پہ۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے عالی شان، بہت بڑے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کے عیب کو پردہ ڈالا ہے، چھپایا ہے، تو تم عورت کے اس کو تانے مت دو، اب اس کو بھی، اس سے بھی درگزر کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے درگزر کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔